10 ہستیوں کی توہین کر رہا ہے. تو ٹرمز جو ہے نا وہ اسی زبان میں اچھی لگتی ہیں جس کی ٹرمز ہوتی ہیں. مجہول، ان نون، مجہول راوی، ضعیف. اب ضعیف تو کسی کو نہیں چیڑ ہوتی ہے، ضعیف حدیث یا ضعیف سند، حالانکہ ضعیف لفظ عربی کا ہے. اردو میں ضعیف کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. ضعیف یہاں تو بوڑھے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، زواد ضعیف قاعدے وچ. اور ایک مولانا کہتے ہیں یار اگر ماں باپ ضعیف ہو جائے تو ان کو گھر سے باہر پھینک دے، تو ان کا تو احترام اور بڑھ جاتا ہے، تو ضعیف حدیث کا بھی اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب لوگوں کا علمی لیول ہو. اور بکرا تو ہی ہے نا بیڑا قاری صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے اسے پوچھا یہ بکرا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بکرا مطلب بکرا. اب اس کو کیا پتا کہ عربی والا بکرا جڑا ہے وہ قاف نال ہوتا ہے، 2 نقطوں والی، وہ گائے کو کہتے ہیں. اردو والا کاف کش والا ہوتا ہے، اور کاف کلرک والا ہوتا ہے، اور کاف نہیں کہتی ہے نہیں، دوسرا کش والا کاف علماء سو والا. ٹھیک ہے نا، بس کچھ کوڈ ورڈز میں بھی باتیں ہونی چاہیے، پھر سخت باتیں ہو جائیں گی. نیکسٹ کویشچن ہے جی، اگر بیوی مذاق میں شوہر کی بات نہ مانے تو کیا اسے بھی نافرمانی سمجھا جائے گا؟ اگر خاوند اسے مذاق ہی سمجھ رہا ہے تو پھر تو نافرمانی نہیں ہوگی، لیکن بیوی خام خواہ اسے مذاق سمجھتی جا رہی ہے اور خاوند اور لیا ہوا ہے سیریس، پھر تو گناہ ہی ہوئے گا نا. تو کئی یونیورسل الفاظ ہیں جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ میری ویڈیوز کوئی بہت پرانی ویڈیوز ہونا تو ان میں الفاظ کو زیادہ بھی استعمال ہو جائیں پھر بھی آپ کو سمجھ آئے گا. آپ تو کئی سالوں سے جو ہماری ایچ ڈی ریکارڈنگز میں جتنی باتیں ہیں، میں انٹینشنلی بولتے وقت یہ خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ میں کہیں ایسا لفظ نہ بول جاؤں جس سے پوری کی پوری گفتگو کا رخ بدل جائے. ٹھیک ہے، لیکن مزہ پنجابی میں آتا ہے، کیا کریں، وہ ٹیسٹ بولنے میں بھی. ٹھیک ہے نا، اب میں یہ جو کہتا ہوں کام چک کے رکھو، ٹھیک ہے، آپ اس کو جتنا مرضی اردو میں کہتے ہیں کام اٹھا کر رکھیں. چک کے رکھو تو اٹھا کے رکھو میں بڑا فرق ہے سر. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. جھوٹ ہے، یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب. بالکل اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں، یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے، میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر، آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہاں، سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے، تو وہ آگے. ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں، بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہیں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے. وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. جیسے روافظ نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے، ٹھیک ہو گیا، خوارج نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے، اس طرح انہوں نے بھی جھوٹ باندھے شیخ عبد القادر جیلانی پہ. مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے ہم محبت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگ ہمیں یہ ملے ہیں سارے، ہاں جی، اللہ پاک کی ٹرو صحیح تعلیمات پہ چلیں. بزرگوں کا نام لیتے ہوئے ہنستے کیوں ہیں میرے سامنے؟ بس وہ میں نے ایک بزرگان دین ہے، ایک بزرگان بے دین بھی ہیں، ایک علماء کرام بھی ہیں، ایک علماء کرائم بھی ہیں. ہم کرام کی بات کر. اچھا کرام. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں میکینیکل کے ڈپلومے اردو میں بھی ہو رہے ہیں. ان میں انہوں نے باقاعدہ ان جو مشینوں کے نام جو ہے نا وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کیے ہوئے ہیں. وہ آپ پڑھیں تو آپ کی ہنسی نہیں رکے گی.
کیونکہ اصطلاح تو اسی زبان میں رہنی چاہیے نا. اصطلاح کو آپ بدل دیں گے تو پھر انگلش اور عربی اتنی ورسٹائل زبانیں ہیں کہ ان کے ایک لفظ کو بعض اوقات ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک جملے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. مثلا وہ ہماری ایک مشین ہے, اسے شیپر مشین کہتے ہیں. شیپر مشین ایسی ہوتی ہے جس میں آپ جاب کو فکس کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹول جو ہے نا ٹو اینڈ فرو یوں موو کرتا ہے اور اس سے مٹیریل ریموو کرتا ہے, شیپ دیتا ہے. تو اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے آگے پیچھے پھسلن. اس کی بجائے آپ شیپر کو اردو میں لکھتے ہیں, جیسے ہم گلاس اردو کا لفظ ہے, انگلش کا لفظ ہے, اردو کا بھی لفظ ہے, آیا انگلش سے اردو میں. باقی یہ کہنا کہ حمزاد جو ہے وہ باہر پھرتا رہتا ہے بدرو بن کے, نہیں اس طرح نہیں ہے, اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو روحوں کے ساتھ ملاقاتیں کرا رہے ہوتے ہیں سب شیاطین والا کام ہے. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہتا ہے وہ کر سکتا ہے تو سر اگر کوئی ڈاکٹر مر جائے نا, اس کا جب حمزاد آئے نا تو اس سے کوئی ڈاکٹری کا سوال کرے, کوئی نہیں آئے گا انہوں, کیونکہ علم جو ہے نا وہ آپ سیکھنے سے ہی آتا ہے. حمزاد آپ کو واقعہ تو آپ کی زندگی کا کوئی بتا سکتا ہے, پاسٹ میں ہوا مستقبل کا نہیں, لیکن علم نہیں سیکھ سکتے کہ جناب میں اگر 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن سالو کر سکنا تھا میرا حمزاد بھی کر لے گا. نہیں, جو تک انہیں وہ سیکھی نہیں ہے میتھمیٹکس وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. باقی یہ جو کہتے ہیں حاضر کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, مرنے کے بعد بھٹکتی رہتی ہیں روحیں, سب ہندوانہ عقیدے ہیں جو مسلمانوں کے اندر یعنی آپ سمجھیں شیطان نے داخل کر دی ہیں. ان کی کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. حمزاد اگر ہر وقت ساتھ رہتا ہے تو وہ کیا سیکھ نہیں سکتا اس طرح سے؟ جو کوئی علم انسان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے تو اگر سیکھنا چاہے نا, اچھا سر ایک ہی کلاس میں ٹیچر پڑھا ہوتا ہے 50 اسٹوڈنٹ ہیں, 10 فیل ہو جاتے ہیں. کیوں فیل ہوتے ہیں؟ انہوں نے سیکھا نہیں نہ ہوتا. وہ ٹرسٹ لے گا تو سیکھے گا نا. سیکھ جائے تو سر میرے ساتھ جو حمزاد ہے سب سے پہلے تو وہ ایک بار کہہ دینا نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہیں سیکھ رہا نا وہ, شاید سیکھ گیا ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا سیکھا یا نہیں سیکھا, ہو سکتا ہے سیکھ گیا ہو, یہ چانس ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی, ورنہ یہ کو 2-4 مسلمان بھی ہو رہے ہیں یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کا ریلیجن ہے. رونا دھونا ایکٹنگ کرنا یہ کوئی دلیل نہیں. یہ ایکٹر ہے, میں آپ کو بتاؤں, ایکٹنگ کے ساتھ بھی رو رہے ہوتے ہیں. میرا یوٹیوب بھی ہے پہ کلپ ہے رونے والی شکل بنانا. وہ ایک باپا جانی ہے نا, وہ کہتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں کہ اچھے لوگوں کی نقل اتارنے پہ ہی ہوتا ہے اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے. تو بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے, آنسو ایک نہیں ہوتا اور رو رہے ہوتے ہیں, وہ رونے والی شکل بنائی ہوتی ہے. سر یہ بھی ایک مت ہے, ایک ڈاکٹرین ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور رو بھی کوئی پڑے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں ایک بندہ اگر رو رو کے کہے کہ 2 × 2 5 ہوتے ہیں, آپ اس کے آنسو پوچھتے دیکھیں کہ ٹھیک ہے یار آج کے بعد 5 ہی ہوتے ہیں, بتائیں مجھے. تو آپ رو رو کے کہانیاں میں سنائیں, ہم کہیں قرآن یہ نہیں مانتا, آپ کہتے ہیں قرآن کیوں پیش کرتے ہو؟ رونے سے, کرتب دکھانے سے, الوژن کرنے سے کوئی کچھ نہیں ہوگا. اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ فقہ حنفی کا مشہور اور معروف مسئلہ ہے کہ جو در مختار اور بہار شریعت میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے تشہد میں, یعنی کہ اگر وہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلا جو تشہد آتا ہے اس میں اگر بھول کر بھی درود پڑھ لے تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. جی کہانی ہے, تو یہ بھی کہانی ہے. ہاں تو یہ پھر کیوں کہتے ہیں ہم درود والے ہیں؟ حضرت ہم تو درود والے ہیں, ہمیں کیا لوڑ ہے اسلحہ لے کے جانے کی, ہم تو درود والے ہیں. آپ کہاں سے درود والے ہیں؟ آپ درود کے دشمن. آپ کی دعائے قنوت میں درود کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے جو سکھائی گیا ہے وطر کی نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف ہے. آپ کہاں سے درود والے ہیں؟ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ دوسری رکعت میں کوئی بھول کے درود شریف پڑھ لے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. آپ تو درود سے بھاگنے والے ہیں. اگلا سوال ہے علی بھائی کی مجلس نمبر 100 واقعی ہی لائف چینجنگ ویڈیو ہے الحمدللہ, جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو یہ حقیقت واقعی ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. لیکن علی بھائی سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ ان علماء کی کہانیاں سن کر آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ کیا یہ شیطانی چکر ہے؟ انسان کی طبیعت میں رکت اسی کی اصل وجہ ہے؟ پلیز اس ایشو پر بھی ضرور رہنمائی فرما دیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت
ان علماء کی کہانیوں سے بچ کر اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھ سکے. آمین ثم آمین. آمین. یہ جس بھولی والی امت پہ آپ ترس کھا رہے ہیں نا، یہ بڑی ہوشیار امت ہے. یہ اگر امت بریلوی ہے نا تو اشرف علی رسول اللہ پہ بھڑکتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں اس گستاخ کو نہیں چھوڑوں گا، اور اسی مجلس میں اسے چشتی رسول اللہ بتائے نا تو وہ آنسو پوچھ کہتی ہے نہیں تو انہوں غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بولی والی امت ہے، یہ مکار ہے، یہ بڑی مکار چیز ہے. ان کو پتہ ہے کہ کس پہ رونا ہے کس پہ نہیں رونا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آنکھوں میں آنسو آنا اگر دلیل ہے تو میرے بھائی کئی ڈرامے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ روتے ہیں. یہاں تو لوگ کرکٹ میچ ہار جائیں تو ان کے آنسو نہیں تھمتے، ہے نا؟ ہیرو مر جائے تو آنسو نہیں رکتے. تو لاؤ ڈرامے پھر مسیتیاں وچ انہاں مولویاں نوں اٹھاؤ. تواڈے مولویاں نوں سن کے اگر 10 بندے روندے نے نا تے ڈرامے ویکھ کے ملینز آف لوگ روتے ہیں. اگر رونا ہی دلیل ہے، ٹھیک ہے، فلموں میں رونا ہی دلیل ہے. گلیڈیٹر دیکھ لیں آپ، لوگ روتے ہیں. کتنی دکھی فلمیں، کتنے دکھی ڈرامے ہیں، ٹھیک ہے. میں نہیں دیکھا، سنے ہی ہیں. دانش بھائی پیچھے بھی بیٹھے رہے. تو دانش کی موت پہ کہہ رہے ہیں روئے ہیں لوگ، رونے دیں لوگوں کو. تو یہ رونا اگر تو دلیل ہے تو پیش کریں. پہلے تو میں نے پھکی والا جواب دیا نا کہ رونا دھونا کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ آپ کا ایک ایکٹر اینکر پورے پاکستانی عورتوں کو بٹ بناتا رہا، روتا رہا رمضان کے مہینے میں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے جو کرتوت سامنے آئے، جو لیک ویڈیوز سامنے آئی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا اندر والا چہرہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ سنیں وہ نعتیں بھی پڑھتا ہے، کس طرح روتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور مولویوں کو سامنے بٹھا کے گالیاں نکال رہے ہیں ماں بہن کی، کیونکہ ان کے پیڈ مولوی ہیں نا، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہے پیسہ کتنی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ان کو گالیاں نکالتا ہے سامنے بیٹھ کے، اور وہ آگے سوری کرتے ہیں. سوری اس کو کہ گالی نکالی ہے. یہ کئی ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں. تو وہ ڈاکٹر سرار صاحب میرے استاد، مجھے ان کی بات یاد آ گئی. تو وہ اکثر ان طرح کے جملوں میں بولتے تھے کہ تم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہو، خدا کو نہیں دے سکتے. اور واقعی پبلک کی انہوں نے مت مار دی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح کے گیٹ اپس بنا کے آئے ہوتے ہیں پبلک میں. ان کے کپڑے دیکھیں، اینج لگتا ہے کہ اینج ہی ہون نکلے رہے، چٹی چمڑیاں، بوڑھے ہو کے بھی. اس لیے کہ سر جب آپ ایئر کنڈیشن مسجد سے ایئر کنڈیشن حجرے میں اور ایئر کنڈیشن حجرے سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جائیں گے اور آپ رزق لال عین عبادت ہے وہ نہیں کریں گے تو آپ کو نور تو خود چڑھے گا. یہ جتنے نورانی لوگ ہیں نا، ان کو ذرا ایک ہفتے کے لیے جون جولائی کی گرمی میں آپ ذرا سڑک کے کنارے مزدوری کرائیں، سارا نور ان کا آ جائے گا ٹھکانے پہ. آپ دیکھ لینا یہ ہمارے کرکٹر جب گرمیوں میں کرکٹ کھیل کے آتے ہیں تو ان کے رنگ کس طرح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا نور جو ہے نا یہ مریدوں کی برکت ہے. وہ مجھے اگلے دن ایک بندہ کہہ رہا تھا ویسے آج کل وہ یہ بھی ٹرینڈ آنا چاہیے، لوگوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا مرشد کی نگاہ، تو مرشد نو بھی چاہیے کہ مریدہ دے نظرانے دی برکت نال وہ بھی لکھا ہے کرن پیچھے. اور یہ بھی ریالٹی ہے نا، یعنی اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے خزانے کی برکت سے اعلیٰ من فضل ربی تے نہ انہیں رکھوانا ہے نہ اس نے لکھوانا ہے. تو اگر مرید اتنی قربانی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نگاہ مرشد، تو مرشد بھی مہربانی کر کے لکھ دے نذرانہ مرید. وہ ریالٹی بھی ہے، نگاہ مرشد تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ والی تو ریالٹی ہے، ٹھیک ہے. میں نے خود یعنی ایسے پیروں کو دیکھا ہے کہ یعنی گاؤں کی عورتیں بیچاری اپنے دوپٹوں سے یعنی نکال کے نا 5-5 روپے، ان کے لیے وہ 5 روپے بھی بڑی چیز ہے. اور وہ ظالم آدمی اس نے گاڑی ایسی رکھی ہوئی تھی جو 1 منٹ میں میرے خیال 1000 روپے کا یعنی وہ پٹرول پھونک دے، اور وہ 5 روپے بھی نہیں چھوڑتے. ان سے پوچھیں 5 روپے سے کیا بننا ہے آپ کا، آپ کو چاہیے اس کو کچھ دے کے بھیجو. مت ماری ہوئی ہے. دیکھیں آپ کب تک یہ معاملہ چلتا ہے. انشاءاللہ سوشل میڈیا کی برکت سے تبدیلی آ رہی ہے جی، بلکہ تبدیلی آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. پہلے تو 40 بڑی ڈائنامک لائف تو 40 بڑی ڈائنامک لائف تھی آپ علیہ السلام کی. صادق اور امین تھے، کامیاب تاجر تھے، مکے کی امیر ترین عورت ان کی بیوی تھی. اچانک کیا ہوا؟ غار میں چلے گئے اور کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. آپ کے بزرگ تو کہتے ہیں 10-10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ ہے، تو نبی علیہ السلام کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے، پھر مجھے کیوں نہیں کہنے دیتے کہ مرنے سے پہلے آپ مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. وہ کہتے نہیں نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں سی
امت دی تعلیم واسطے کرتے سن تے امت نے تعلیم لے لی تواڈے بابیاں نے نہیں لئی تے تواڈے بابے پھر نبی دے پیٹرن تے نہیں. دوئیں چوں ایک گل منو, دونوں میں سے ایک بات مان لیں کہ آپ کے بابوں نے وہ ٹفن باندھنے والی سنت نہیں لی, اور وہ اتنے سال ویسے تو جھوٹ ہے نہیں رہ سکتے, یہ تو ایک دن نہیں نکال سکتے روٹی کے بغیر, یہ جو کچھ کھاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, یہ کھاتے بھی آپ کے پیسوں سے. کہتے ہیں بابے نے جناب وہ لنگر چلا رہے ہیں, اور لنگر نہیں چلا رہے, وہ ان کے ٹھی ہیں جہاں سے لاکھوں لوٹتے ہیں تو ہزاروں آپ پہ لگا بھی دیتے ہیں, سلطانہ ڈاکو کی طرح. امیر لوگوں سے لوٹا, غریبوں پہ لگا دیا, اور آپ لاکھوں کے دسترخوان, یہاں پہ کئی پراپرٹی ڈیلر ہیں جنہوں نے زمینیں غریبوں کی تھیائی ہوئی ہیں اور لاکھوں لوگوں کو دسترخوان سے کھانا بھی کھلا رہے ہیں. اللہ کے حضور تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے. باقی اس کے سائنٹیفک فیکٹس پہ جائیں تو سر مولویوں تو سائنس آمدی بھی نہیں, سائنس دے سپیلنگ بھی نہیں آمدے. قرآن کا مقصد بھی نصیحت ہے, باقی تو آپ کا انٹرسٹ ہے جتنا مرضی, نصیحت کے لیے آسان ہے. لیکن وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا سر کہ جی قرآن کی تفسیر کے لیے 15 علوم چاہیے. یہ آپ کو دور کر رہے ہیں قرآن سے غیر محسوس طریقے. اور انہوں نے کہا کہ جی 14 کے تو نام گنوائے, انہوں نے کہا 14 تو آپ حاصل کر لیں گے, 15واں جو ہے وہ بھی ہے. وہ بھی کہتے ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہو, وہ خاص لوگوں کو ہی ملتا ہے, تاکہ آپ 14 حاصل بھی کریں, کہیں گے 15واں تے کوئی نہیں نا, وہ تو وہابی ہے. وہابی نہیں, وہابی. کتنی دشمنی اس پہ تر رہا یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد, یہ فضائل اعمال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. جھوٹ. بازید بستامی کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی ڈائریکٹ, اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے معراج کی رات انہوں نے بھی معراج کی اور اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا. ادھر تھوڑی شرم آئی, انہوں نے ایک سٹیپ نیچے لے آئے, خواب میں دیکھا. سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ترین 5 پیغمبروں میں سے ہیں, اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک. کہنے یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا, بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ قائم رہا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا ہے. اور وہ جل کر راکھ ہو گیا پہاڑ, اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹلی اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بعد میں نے احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت کرانی ہے, تو موسیٰ پھر خواب والا پیکج, میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خواب والا پیکج آفر ہوتا نا, وہ لے لیتے. اور جینون جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو ابو ذر غفاری والا میرا کلپ دیکھ لیں, ایک لائف چینجنگ گفتگو والا کلپ, اور کئی کلپ ہیں صحابہ کرام کی بایوگرافی پہ جتنے میرے کلپس ہیں آپ اگر دیکھیں تو آپ, لیکن وہ آنسو آنا اس بات کی دلیل نہیں ہوں گے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں گا. دلیل پھر بھی کتاب و سنت ہی ہوگی. یہ بات سمجھ لیں, کسی کی بات سن کے دل کو اچھا لگ جانا اور آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے. انہی کہانیوں کی وجہ سے ابھی تک لوگ جو ہے نا وہ برائی کو لے کے چل رہے ہیں. فلاں بندہ اتنا روتا ہے, فلاں بندے کی شکل بڑی نورانی ہے. سر صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اب دل کس کا کوئی جج کر سکتا ہے؟ اب مجھے بتائیں, ایک بڑے خوبصورت حضرت صاحب ہوں, خوبصورت داڑھی پگڑی, بات پہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں, اور آپ ان سے دودھ لینے جائیں ان کی دکان پہ, وہ پانی ملا کے آپ کو دیں اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے 2 مینڈک بھی نکل آئیں, تو آپ کو ساری بزرگی بھول جائے گی, کیونکہ وہ دنیا کا نقصان ہوا. اور آپ جائیں کہ یہ دودھ جعلی تھا, اور آگے سے وہ آپ کو کہے کہ یار شرم نہیں آتی تمہیں, مطلب حضرت صاحب پہ الزام لگا رہے ہو, آپ کو کہ لعنت بھیجتا ہوں ایسے حضرت کے اوپر, لبادہ اڑا ہوا ہے. تو یہ لانتے تو آپ سارے بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اپنے مطلب کی خاطر. ہم اگر ان لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں کرتے ہیں, تو کر تو آپ بھی رہے ہیں. پھر آپ کو داڑھی پگڑی نہیں نظر آئے گی کہ یار وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, دنیا کا نقصان کر دیں آپ کہ میں اس کو ننگا کروں گا, لبادہ اڑا ہوا ہے, اور حالانکہ آپ خود جس کو دین میں فالو کر رہے ہوں گے اس نے بھی آپ کے ساتھ یہی کام ڈالا ہوگا, لیکن وہ آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. لہٰذا آپ ہماری ریکویسٹ مان لیں, کیا کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. پھر ایک دن آئے گا کہ تم جھوم کر کہو گے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم,
علمی کتاب ہے. ٹھیک ہوگا جی. اچھا ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں فرمایا قم اذهب, اٹھو ادھر سے نکل جا, اس ٹائم تک گم ہو جا, اپنی شکل دور کر لا میرے کو. ظاہر ہے اسی انداز میں کہا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایکٹنگ کرتا ہے اور بڑے سخت الفاظ میں. حضور نے یہ تو نہیں کہا ہوگا, غصے میں یوں تو نہیں کہا جاتا کہ میرے پیارے پیارے صحابی آپ اس ٹائم تشریف لے جا سکتے ہیں. اور سر آپ ذرا عربیوں کے پاس بیٹھیں اور ان سے ذرا پوچھیں کہ بئس الخطیب انت کا مطلب کیا ہے, اور کتنا برا خطیب ہے تو. اس کو یوں تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ کتنے ہی برے خطیب ہیں. یہ اسی طرح ہی پریزنٹ ہوگا. ڈاکٹر اسرار صاحب جو قرآن کا ترجمہ جیسا پریزنٹ کرتے تھے, قرآن اسی طرح ہی نازل ہوا ہے. ہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بابوں نے اس میں مٹھاس ملا 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 کے اس نے ایسا شوربہ بنایا ہے کہ او دی انٹینسٹی ہے نا, اور اس سے جو تبدیلی آنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو قرآن بس پھر اب مردے بخشوانے کا ایک ذریعہ ہی رہ گیا. بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو. تو یہ محبت میں سب کچھ کر رہے تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ عشق دے چلے نمبر لے کے. یا رسول اللہ عقل والے تھے انہیں ہی مرا گالیاں. عشق دے چلے ہی سی نا جنہیں سجدہ, اور چلے مارے گئے پائی ادھر بھی تے اگے بھی. قرآن تو کہتا ہے عقل والے نمبر لے گئے. نبی علیہ السلام کو جو دعا قرآن میں سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے. نہیں, قل رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم. اچھا نبی علیہ السلام کے علم میں اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے تھی جس کو اتنا کچھ سکھا دیا گیا؟ علم سے کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے, اے ڈگریوں والے علم نہیں کہ جو ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ممبر پہ چڑھ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ تو علم کے دشمن ہے. میں واقعی علم کی بات کر رہا ہوں جو واقعی علم ہے, کتابوں میں بابوں میں نہیں. پھر سورہ زمر میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بھلا بتاؤ تو علم والے اور بغیر علم والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. اور عقل سے مراد وہ ہیں جو روٹی منہ کے راستے کھاتے ہیں. عقل سے مراد بزرگان دین علماء نہیں, ہر وہ شخص جو روٹی کو توتی نہیں کہتا. ہاں, اور جس کی عقل کام نہیں کرتی ہے اس کو تو قرآن ریس میں نہیں کرتا. آخری کوشچن علی بھائی, عموماً نوجوانوں کی جانب سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا رخصتی سے پہلے یا میاں بیوی کے ازدواجی تعلق اسٹیبلش ہونے سے قبل ولیمہ کیا جا سکتا ہے؟ مزید یہ بھی بتا دیں کہ کیا شادی اور ولیمہ دونوں کی ایکٹیویٹیز کو کمبائنڈ کر کے صرف اور صرف ایک ہی سیریمنی پر اکتفا کیا جا سکتا ہے, یا پھر دونوں کا انتظام الگ الگ کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا ضروری ہوگا؟ ذرا تفصیلی جواب عنایت فرما دیں. تفصیلی جواب تو میں نہیں دے سکتا, موٹی موٹی بات کرتا ہوں کہ ہماری دعا ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے. بس اتنے لمبے پلان کریں گے تو پھر شادی ہو بیٹھی. آمین. یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں شادی کی ایکٹیویٹی کو بہت مشکل کرتی ہے, اور ماں باپ بھی اپنی شادیاں ان کی ہوئی ہوتی ہیں 18-20 سال کی عمر میں, بچے 30 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ کر کے ہماری شادی کر دو, کہتے کیڑی جلدی ہے. اب بچہ یہ جرت کر کے تو پوچھ نہیں سکتا کہ ابا جی آپ کی شادی تو ہوئی ہے 20 سال کی عمر میں, اور اماں کی شادی ہوئی تھی 16 سال کی عمر میں, اور مجھے آپ 30 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں آلے کیڑی جلدی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو بدتمیزی تصور کر لیں گے. دنیا میں آپ سچی بات کسی بھی فورم پہ کریں اس کو بدتمیزی تصور کیا جاتا ہے. اس لیے عربی میں محاورہ ہے الحق مرن, حق کڑوا ہوتا ہے. اسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے ٹروتھ از آلویز بیٹر, کڑوا ہوتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں آپ کسی کو کہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے نام ہی بڑا مختصر لیا ہے, کتنے القابات لگا کے دمیں لگا کے وہ نام ہی اتنے وہ مطلب خوشو خضو سے لے رہے ہوتے ہیں کہ پتہ کہ آگے بس دروش ہی پڑھ نہیں رہ گیا. یقین کرو, ٹھیک ہے نا, ہمارے شیخ الہند, ہمارے جو ہے وہ مفتی اعظم ہند, ہمارے مفتی اعظم پاکستان, جو فلاں حضرت کے خلیفہ, ان کے جو خلیفہ تھے وہ ان کے خلیفہ کے وہ خلیفہ تھے, ان کی وہ یہ بھی تھی. وہ بندہ کہندا یار خدا دا نہ اپنا شجرہ نسب اپنے کول رکھو, اللہ دے بندے ہو اس چنگا سی تانوں شجرہ نسب کو خلفائے راشدین دا یاد ہوندا, وہ پتہ ہی نہیں ہوندا. ٹھیک ہو گیا. اگلا کوشچن بڑا دلچسپ ہے علی بھائی. علی بھائی آپ دلچسپ نہیں کریں گے, ہم ان کو بنا دیں گے کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. سوال یہ آیا کہ علی بھائی آپ کے اعصاب بہت مضبوط ہیں, اعصاب مضبوط کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں.
اصحاب الحمدللہ مضبوط ہر اس مسلمان کے ہوں گے جس کو اپنے یعنی مسلمان ہونے پر یقین کامل ہو. مشرک ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، موحد ہمیشہ دلیر ہوتا ہے، یہ حقیقت بات ہے. یہاں تو ایک بھائی ہے اس دن مجھے جھگڑ رہے کہ جی آپ صوفیاء کے بارے میں کرتے ہیں تو وہ فارمولہ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. فارمولہ تو انہوں نے پڑھا نہیں ہوا. میں نے کہا میں اس لیے دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ پڑھاتا ہے. اللہ کو تو آتا ہے نا، تو اللہ سکھا دے. اچھا کہتے نہیں. میں نے کہا چلو یار چھوڑو. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نمرود نے کہا تھا نا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، ایک قیدی کو چھوڑ دیا، تو پھر انہوں نے ویل لیفٹ کیا. حالانکہ وہ بھی کہانی کرائی سی نمرود نے. تو انہوں نے کیا کہا اچھا یار چھوڑ اس کو، بتا میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو نے کہا ادھر ہی گونگا ہو گیا. تو میں نے کہا چھوڑ دے اس کو. آپ کے جو حضرت صاحب کشف جانتے ہیں نا، مجھے نماز جو ہے نا ترجمے کے ساتھ سناتے ہیں. کہتے نہیں آتی. تو میں کہ پھر میں کس چیز کا بزرگ بنا، نماز بھی ترجمے نہ لی آتی اور ترجمے سے اور تجوید سے سنا دے. کہتے نہیں یہ نہیں سنا سکتے، یہ فیلڈ ہی کچھ اور ہے. میں نے کہا نماز ہی نہیں ہے پھر یہی تو ہم کہتے ہیں پھر یہ دین تصوف ہے، دین اسلام نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام، ابھی تو میں نے گرین اور بلو کارڈ کا تو ذکر ہی نہیں کیا، وہ تو نا جو نماز روزانہ پڑھنی ہوتی ہے. ورنہ تو میں کہ صبح شام کے آپ وہ 27 اذکار سنائیں فرض نماز کے بعد کے 17 اذکار سنائیں ترجمے سے. اس سے بڑی بات میں کہتا ہوں یہ میں کارڈ ان کے سامنے رکھوں نا، یہ تجوید کے ساتھ ان کے بزرگ پڑھ کے بتا دے. نہیں پڑھ سکتے، اے بیٹے انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں، وہ کدھر پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو جو بندہ کہتا ہے میں نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچا ہوا ہوں، اچھا کہتے ہیں جی جو نبی کے رنگ میں ڈھال جاتا ہے نا، ہر چیز نبی والی اس کے اوپر آ جاتی ہے. اور وہ آتی کیا ہے؟ وہ داڑھی پگڑی مسواک اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا. تو نبی کی جو زبان ہے عربی جس میں وہ آپ کو دین سکھا کے گئے ہیں، وہ کیوں نہیں آپ کو آتی؟ میں نہیں کہتا آپ ترجمے سے کرتے، ریسائٹ تو کرنی ہے جس میں بیسک نماز آپ، وہ نہیں آتی ہے تو کہانیاں کراتے ہیں. تو وہ درجہ احسان یہ ہے کہ آپ نے خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادات کرنی ہے. اسلام ڈیٹم لیول کی چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو بھی کلمے کی گواہی دیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے اور فرائض پورے کرتا ہے، ہم اسے مسلم کہیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ سموسوں کا وقفہ ہے، سموسوں کا وقفہ. کتنے رہ گئے؟ 3 سوال. 2 منٹ یار رک جائے، 3 سوال ہو لین دو. ٹھیک ہے میرے اللہ ہو انہاں نوں دیو تسی سموسے. سموسا ہاتھ کار ول تے دل یار وال. ٹھیک ہو گیا جی. تے ہاتھ نال سموسا کھائیو، خوشو نال سموسے بھی نہ وڑ جانا، لیکن تک کے بھی کھانا کدھر کوئی اور شے نہ ہوئے. دوسرا یہ ہمارے جو ڈرائیورز ہیں نا، ایک مہربانی کیا کریں، چونکہ میں ریگولر سفر پہ رہتا ہوں پنڈی اسلام آباد کے جہلم سے. یہ رات کو 11-12 بجے گاڑی بند کرتے ہیں اور صبح فجر کی نماز تو اللہ کے فضل سے بہت کم لوگ ہی پڑھتے ہیں. اذانوں سے پہلے یہ اٹھ کے نا جا کے اڈے میں سب سے آگے اپنی گاڑی لگاتے ہیں تاکہ صبح پہلی گاڑی میری نکلے. تو 3-4 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے ان کی. اب جب پہلی گاڑی بندہ لے کے نکلے گا تو راستے میں کیا ہوگا؟ ہاں آپ باہر کے ملکوں میں ایون سعودی عرب چلے جائیں، اس میں درج ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی کب پارک کی تھی اور اب کب نکالی ہے. تو میں جب عمرے پہ گیا 2014 میں تو انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو نیچے اتار لیا. اس نے کہا کہ جی تم تو ڈرائیونگ، وہ کہتا ہے میں بالکل فریش ہوں. انہوں نے کہا فریش چھڈ، تیرے آورز پورے ہو چکے ہیں تو رستے ٹھوکیں گا جا کے کدھرے. انہوں نے ڈرائیور کو وہاں ٹھہرایا اور خود ڈرائیور دیا روڈ لائنر چلانے کے لیے. ٹھیک ہے تبدیلی ادھر آئی ہوئی ہے سر، ادھر نہیں آئی ہوئی. تو یہاں پہ وہ اونگ رہے ہوتے ہیں. میں تھوڑا وہمی بند ہوں، میں چاہے پیچھے آخری سیٹ پہ بیٹھا ہوں، فرنٹ پہ تو میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور باتوں میں لگا کے رکھتا ہوں ڈرائیور کو. پیچھے سے میں شیشے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ جو شیشہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے نا فرنٹ، جو ڈرائیور کے پیچھے شیشے جو بالکل پہلی سیٹ پہ عورتوں کو تاڑنے کے لیے، وہ والا شیشہ. ہاں جی اگر آپ اس میں دیکھیں نا تو ڈرائیور آپ کو صحیح نظر آتا ہے طریقے سے ایسے کر کے. عورتیں نظر آئیں گی، عورتیں اس کو نظر آ رہی ہوں گی کہ وہ ریفلیکٹ ہو کے. اس میں اگر آپ نظر رکھیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کئی ڈرائیور فجر کے وقت جو نکلتے ہیں نا وہ اونگرے ہوتے ہیں، وہ اللہ توکلی گاڑی چل رہی ہوتی ہے. میں نے کئی بار ڈرائیوروں کو ٹوکا ہے. میں نے کہا بھائی سائڈ پہ لگاؤ گاڑی، تسلی سے چائے پیو، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم آدھا گھنٹہ لیٹ دفتر پہنچ جائیں گے، لیکن اگر پہنچے ہی نا یا پہنچے تو جو ہے وہ ٹانگ توڑوا بیٹھے اور 6 مہینے کے لیے بیڈ پہ چلے گئے پھر. تو سر یہ اپنا احساس اپنے اندر پیدا کریں. اسی طریقے سے اگر ڈرائیور مرد و عورت کو مکس کرنے کی کوشش کرے کہ جی وہ بٹھا لیتے ہیں کہ جی بچی ہے جی تہاڈی، وہ بڈھے تو بڑے خطرناک ہوندے نے، بچی ہے تہاڈی جی بٹھا لو جی. جوانوں زیادہ جوان ہوندے نے اس طرح دے کماں چوں نہیں.
عورتوں کے لیے سیٹ مخصوص ہے, یہ چلان ہو سکتا ہے, جو ڈرائیور کے پیچھے والی 4 سیٹیں ہیں اس میں وہ مرد نہیں بٹھا سکتا. ایون اگر اس کو خالی بھی سیٹ لے کے جانی پڑے گی وہ لے کے جائے گا, مرد کے ساتھ عورت نہیں بٹھا سکتا. تو میں تو شور ڈال دیتا ہوں کہ بھائی گاڑی نہیں چلنے دوں گا, شکایت لگاؤں گا تیری. اوہ مولوی صاحب تسی تے جان چھڑو نا. میں کہ بھائی ہوں تے میں بہ گیا وہاں. اچھا, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بعض اوقات نا ہوتا ہی ہے کہ سیٹیں بڑی خراب ہوتی ہیں, تو میں تو اب بیٹھتا ہوں نا تو میں شور مچاتا ہوں. میں کہوں ابھی تو میں بیٹھ کے ہوں, میں اس لیے شور مچا رہا ہوں کہ اگلی دفعہ میں نے چیک کرنا ہے ٹھیک کرائی ہے کہ نہیں. اگر میں بھی نہیں بولوں گا کہ چلو یار میرا تو سفر گزر گیا, لیکن آنے والے کے لیے آپ سوچیں, تو سر آپ دیکھیں کتنی تبدیلی آتی ہے. تو ایک دفعہ میں پنڈی جا رہا تھا, تو راستے میں نا اسی طریقے سے ڈرائیور کو اونگ آئی, سامنے میاں بیوی اور 3 بچے بٹھائے ہوئے تھے, وہ ٹھوکنے لگا تھا. میں نے کہا اوہ ایسے کیا, تو بچت ہو گئی اللہ کے فضل سے. اللہ سے دعا جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. جذبات میں اگر میرے منہ سے غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. You know I'm mobbing with the D.